حدیث نمبر 2۔ عن عمر رضی اللہ عنہ أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني على الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جب ایک شخص وہاں پہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں۔ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑے کالے سیاہ بال تھے اس کے، اور اس پہ سفر کے کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آئے، مطلب یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کہیں بہت دور سے ٹریول کر کے آیا ہے۔ ولا يعرفه منا احد، اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے، ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اتنا قریب ہو کے بیٹھا وہ شخص کہ اس کے زانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں آپس میں مس ہونے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ گئے، اور اپنے ہاتھ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں مبارک پہ رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زبان سے اقرار کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھیں، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، اور رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت ہو مالی اور بدنی تو حج کریں۔ یہ ہے اسلام۔ تو شخص نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے جو کہ خود ہی سوال بھی پوچھتا ہے، اور پھر جب اس کو جواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خود ہی کہتا ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخر پر۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات اس میں کہ
کہ تقدیر پر بھی ایمان لایا جائے، خیر ہی و شر ہی، اچھی اور بری دونوں طرح کی تقدیر پر۔ تو اس نے کہا، وہ جو شخص ہے اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو پھر اس نے پوچھا، اگلا سوال کیا کہ احسان کے بارے میں فرمائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے عبادت میں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت یوں کریں کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے۔ اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے، اتنی ابھی آپ نے منازل طے نہیں کی اور آپ اس مرتبے پر نہیں پہنچے، تو کم از کم اس طرح ضرور کریں عبادت کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ سوال و جواب ہوئے۔ پھر اس نے کہا، اس شخص نے، کہ مجھے بتائیے قیامت کے دن کے بارے میں۔ تو آپ نے کہا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں رکھتا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس کے مطالب بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا بڑا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اس وقت کا علم نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کی علامات کے بارے میں بتا دیں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ امت ربتہا، ان تلد الامت ربتہا، کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی۔ اور تم دیکھو گے کہ جو چروائے ہیں کم حیثیت، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ان پہ فخر کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں۔ تو یہ باتیں ساری سن کر وہ اٹھا اور چلا گیا شخص۔ فلبثت ملیہ، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر بیٹھا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتلاتے ہوئے کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو کہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ تو اصل میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور آپ کے پاس، اور زانوِ تلمس طے کیا ہمیں سکھانے کے لیے، امت کو یہ باتیں سکھانے کے لیے۔ اس میں ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، ہر لفظ جو آپ کے فم مبارک سے ادا ہوا وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں اور پریکٹیکل لائف کے لیے بہت ضروری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان عبادت میں، کہ عبادت آپ ایسے کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنا نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کا اس بات پہ ایمان کامل ہو جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کردار میں۔ اور اس کو کبھی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، کبھی تنہائی میں بھی آپ بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو انسان کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور باہر بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں بات، مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں فرمائی، اور دیگر احادیث میں بھی آئی ہیں، بہت سی قیامت کی نشانیاں آئی ہیں، لیکن اس حدیث میں، اور یہ صحیح حدیث ہے اور اس حدیث پہ غالباً اتفاق بھی ہے شیخان کا، نہیں یہ مسلم کی صرف حدیث ہے لیکن صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں دو نشانیاں آئی ہیں اور وہ بڑی امپورٹنٹ آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زنا کے عام ہونے کی بات ہے، اور مطلب آپ یہ سمجھ لیں عام الفاظ میں بے حیائی کے عام ہونے کی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ عمارتوں پہ فخر، اس چیز میں کہ پراپرٹی کس کی زیادہ ہے، میٹیریلزم۔ تو یہ دو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک تو بے حیائی عام ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ عمارتوں میں یہ جو چروائے ہیں، جو کم حیثیت لوگ ہیں، یہ عمارتیں بنانے میں، اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو یعنی میٹیریلزم بہت عام ہو جائے، بے حیائی اور میٹیریلزم۔ تو پریکٹیکلی یہ لیسن لرن کرنا چاہیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جیسا کہ اس سے پچھلی حدیث میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اس کے لیے وہ ہیں۔
تو بہرحال اس موضوع پہ کسی وقت بہت تفصیل طلب موضوع ہے یہ کہ دنیا ورسز آخرہ. دنیا میں بھی ہنسنا چاہیے ہمیں، آخرت میں بھی ہنسنا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے فی الحال سمجھنے کی. میں اس پہ کبھی ایک اور ویڈیو بناؤں گا، ایک پوڈ کاسٹ کروں گا، لیکن فی الحال اس حدیث کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات پریکٹیکل لائف کے لیے سمجھنے کی یہ ہے اور اپنے بچوں کو سکھلانے کی یہ ہے کہ اصل ہیئر آفٹر ہے. اصل ہیئر آفٹر ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس دنیا میں بھی آپ کو زندگی گزارنے کے لیے وسائل چاہیے. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ کمانا چھوڑ دیں یا آپ گھر نہ بنائیں یا آپ گاڑی نہ لیں، کوئی ایسا نہیں کہتا. یہ وسائل چاہیے آپ کو، لیکن یہ اصل نہیں ہے. یہ ایک منزل تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، منزل نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اصل سکسیس کیا ہے، وہ آخرت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی کے لیے ہے کامیابی. تو اصل کامیابی وہ ہے. دنیا میں آپ کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت گزارنے کے لیے. فقط اسی کی حرص اور طمع میں لگ جانا یہ مقصود مومن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.